بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ سابقہ چیف جج جی بی رانا شمیم صاحب نے اعتراضات اٹھائے ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب، اور انہوں نے حمایت کی ہے قائد پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب کی، اور اس سلسلے کے اندر پوری میڈیا کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی سوال اٹھا رہی، پورا پاکستان سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ ججز آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں یہ پولیٹیشنز کو۔ اس سے جوڈیشری کتنی مضبوط ہوئی ہے، کیا توہین عدالت ہوئی ہے، اور یہ سارا کیا معاملہ ہے، آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، جوفری چوسر نے کینٹربری ٹیلز کے اندر یہ لکھا ہے کہ if gold rusts what shall iron do، کہ اگر سونے کو ہی زنگ لگ جائے تو لوہے کا کیا بنے گا۔ یعنی کہ جو آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو طبقہ ہے جنہوں نے ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنی ہے، اگر وہی کلیئر نہ ہو تو باقی عام لوگوں کی کیا بات ہے۔ جو مثال دیے جانے چاہیے اگر اس کے اوپر ہی سوالیہ نشان اٹھ جائے تو عوام الناس کی کیا بات کرنی ہے۔ یہ جو بات کی ہے جو چیف جج جناب رانا شمیم صاحب ہیں، ان کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کے بیٹے نے بھی آ کے پروگرامز میں جیو کے اوپر، ایئر وائی کے اوپر مختلف جگہوں پہ بات کی ہے، اور یہ بتایا کہ جناب ان کے تو میاں نواز شریف صاحب سے ذاتی مراسب ہے، فرینڈشپ ہے، اور یہ جج بننے سے پہلے بھی اور سندھ کے اندر جو ان کو ایک پروسیکیوٹر جنرل کی اپائنٹمنٹ تھی اس کو دیے جانے سے پہلے بھی یہ تو نواز شریف صاحب کے وکیل رہے ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا لائیو رابطہ ہے اور ابھی بھی رابطہ ہے، اور یہ نومبر کی 3 تاریخ کو بھی ادھر سے آ کے واپس، یہ امریکہ میں تھے، ادھر سے یہ ادھر آئے، نواز شریف صاحب سے میٹنگ کی ہے، میٹنگ کر کے پھر انصار عباسی صاحب کو بھی انہوں نے بلا کے سارا معاملہ بریف کیا ہے، اور سٹوری چھپی ہے، اور سٹوری چھپنے کے ساتھ ساتھ پورے میڈیا کے اندر یہ چیز وہ کروا دی گئی ہے۔ ابھی یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کو کیوں اس کی ٹائمنگ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ادھر انگلینڈ کے اندر بھی نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، ان کا جو ادھر لگا ہوا ہے کیس، اس کی ڈیٹس بھی یہ 19 نومبر ہے۔ اس سے پہلے چونکہ یہ ان کے خلاف جو ڈیسیجن دیا تھا وہ جسٹس ثاقب نثار نے دیا تھا، اور یہ ادھر جا کے یہ اس لیے فیور لینا چاہتے ہیں کہ یہ جسٹس ثاقب نثار کو بھی غلط کروا دیں جوڈیشری کے ہی طبقوں سے، اور اس لیے یہ برطانیہ کی عدالت سے فائدہ اٹھا لیں۔ برطانیہ چونکہ کسی اور جگہ کے کسی سٹیٹمنٹ کو وہ نہیں مانتا جب تک کہ وہ ان کے نوٹری پبلک سے وہ اسٹیمپ پیپر ایفیڈیوٹ نہ ایشو ہوا ہو، اس لیے یہ جج صاحب ادھر تشریف لے کے گئے، ان کے نوٹری پبلک والے سے انہوں نے اس کو یہ کروایا ہے، اور اسی سے کروایا ہے جس سے یہ شریف فیملی کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جو ایک لائیو رابطہ ہے، اور یہ چونکہ خود سے نون لیگ کے ایک عہدیدار بھی رہے ہوئے ہیں، اور ان کی پوری رانا مشہود اور یہ ساری یہ فیملی یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ دار ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے جج صاحب کا، رانا شمیم کا، وہ یہی ہے کہ وہ نون لیگ کے ورکر بھی رہے ہوئے، عہدیدار بھی رہے ہیں، اس سے آپ نے اپوائنٹمنٹ بھی لی، بعد میں آپ جا کے چیف جج بھی لگ گئے جی بی کے، اور ابھی جا کے یہ جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اپنے ہی ملک کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو غلط کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ 100% ایک الزام ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ابھی بھونڈی سازش ہے، ان کی کوشش ہے جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس سلسلے میں چونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلے گیا ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ نے بات کی ہے کہ اس کے لیے ٹینجیبل ثبوت آپ لے کے آئیں، جب ٹینجیبل ثبوت نہیں لے کے آتے تو تب تک تو یہ معاملہ سنا ہی نہیں جائے گا اور اس کا کوئی ڈیسیجن ہی نہیں ہوگا۔ تو ٹینجیبل ثبوت اس کا تو پہلی بات موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری ایک گپ شپ ہوئی ٹیلی فون کے اوپر، جسٹس ثاقب نثار نے یہ کہا ہے جناب متعلقہ جج کو، جسٹس عامر فاروق کو، کہ جی مریم نواز کا اور نواز شریف کی جو ضمانت ہے وہ نہ دی جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک ٹیلی فونک گفتگو ہے جو انہوں نے سنی ہے، اور اس طرح کی گفتگو کے لیے بندے کی جو اتھینٹسٹی ہے، اتھینٹسٹی ہونا ضروری ہے، بندے کا بذات خود سند کا درجہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر بندے کا کردار اور اس کا ٹریک ریکارڈ ہی مشکوک ہو تو پھر یہ ساری بات ہی غلط ہو جاتی ہے۔ یہ تو سارا معاملہ ایک سائیڈ پہ، اس سے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے
کہ جب ملک کے جو ججز ہیں وہی آپس میں ایک ایسے ہی روبوٹ بن جائیں گے اور کریکٹرز بن جائیں گے، پولیٹیشنز کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، تو جوڈیشری کا وقار کدھر جائے گا؟ جو ملک کی عدلیہ ہے اس کی ادارہ جاتی مضبوطی کدھر جائے گی؟ کیا ایسے نہیں لگ رہا کہ ججز یہ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی لوگوں کو پتا ہے، جسٹس قیوم والا واقعہ بھی پتا ہے، جسٹس مولوی مشتاق والا واقعہ بھی پتا ہے، 90s کا ایرا اور یہ بھٹو صاحب والا زمانہ یہ پتا ہے۔ تو ججز کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ اپنے ادارے کی انسلٹ کروا رہے ہیں، توہین عدالت کے خود مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے جوڈیشری مضبوط نہیں ہوگی، اس سے آپ کسی کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں، اور اس سے نواز شریف صاحب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہے سچ۔ وہ اس سے پروپیگنڈا کر کے اور اس طرح کی چیزیں کروا کر یہ تاثر دے رہے ہیں، اور دوسرے ججوں کو بھی ایک میسیجنگ کنوے ہو رہی ہے کہ آپ نے میاں برادری کے خلاف، میاں برادران کے خلاف جب بھی آپ نے کوئی اقدام اٹھایا تو آپ کو سروس کے دوران یا بعد از سروس آپ کو اس کی بابت سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بھی یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ججوں کو خود بھی اس کو ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے خود اپنے ادارے کی عزت کروانی ہے۔ اگر ایک عدالت کا جو جج ہے صاحب کا چیف جسٹس پہ یہ الزامات لگائے بغیر ایسے کوئی ثبوت کے، یا تو کوئی ٹینجیبل ثبوت ہو، آپ اس کو لے کے جائیں عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کریں، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ یہ ہیرسے کے اوپر جی میں نے سنا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے ثاقب نثار، کیا وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کر سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ اور یہ کوئی ایسی تھوڑی بات ہے کہ کوئی بادشاہی والا کام ہے۔ اور یہ جو جج رانا شمیم صاحب نے بات کی ہے، تو یہ کوئی اس سے کوئی مضبوطی نہیں آئی، نہ نواز شریف کو فائدہ ہونا، نہ کسی کو فائدہ ہونا، نقصان جوڈیشری کو ہونا ہے۔ تو ججوں کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات سے انہوں نے پولیٹیشنز کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، یہ اپنے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور میں ادھر ایک بات کروں، جو ججز ہیں یہ ان کے اوپر بھی ایک طرح کی سٹیمپ لگی ہوتی ہے کئی لوگوں کے اوپر کہ جی یہ پی ایم ایل این کا جج ہے، یہ پی 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 کا جج ہے، جیسے انہوں نے بیوروکریسی کے اندر اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح جب پارٹیاں آتی ہیں پاور کے اندر، چونکہ ان کا کوئی بڑا کلیئر کٹ کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دے کے تو آتے نہیں، جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ایک سٹینڈنگ کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ جی اتنے سال کی ان کی سٹینڈنگ ہونی چاہیے، 15 سال کی سٹینڈنگ ہونی چاہیے، 10 سال، جو بھی ایک کرائٹیریا ہے، وہ اگر کسی کی ہے تو ہی از ایلیجیبل ٹو بی ایلیویٹڈ ایٹ دا جج آف ہائی کورٹ، یا کچھ ججز وہ جو سیشن کورٹ کے ججز ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، ان کی پرسنٹیج کم ہے۔ تو یہ وہ سارے ججز ہوتے ہیں کہ جو پولیٹکس میں ججوں کی بہت انوالو ہوتے ہیں، جو بار کے الیکشنز لڑتے ہیں اور جن کا پارٹی اس کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوگ آگے آئیں گے پورے ملک کو جنہوں نے جسٹس ڈسپینس کرنا ہے، اور وہ اس طرح کے بیانات داغیں گے فار ویری پیٹی انٹرسٹس، تو اس سے کوئی نیک نامی نہیں ابھرتی، اور جوڈیشری کا بحیثیت جوڈیشری استحقاق اور عزت مجروح ہوتی ہے، اور یہ مجروح ہوئی ہے۔ اور اس سے دوبارہ سے تاثر یہ گیا ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کا جوڈیشری کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے اور ان کی بڑی ڈیپ روٹس ہیں۔ تو اس تاثر کو ختم ہونا چاہیے اور ججوں کو بالکل نیوٹرل اور ان بائسڈ ہو کر پرفارم کرنا چاہیے اور اپنے ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ نہ صرف پورے ملک کے لیے ایک بدنامی کی بات ہے بلکہ جوڈیشری کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ ان کے سابقہ جو اتنے سینئر افسران ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔